अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे जमिस मज आल पार्टी मीटिंग हुंद सांझ अल पल तमाम सियासी जमातों शिरकत मौजूदा सूरत हाल हवाले कमेटी तश्कील दुनुक ऐलान JDU पार्टी तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिरे इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी हुक्मनामा वापस मुजाहिरीन मांग मुख्तलिफ कॉलेजन मज काम करने वाले फंड मुलाजिमों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीन मांग नाज़रीन पेश खबरन हंद तफसील जमिस मज आव आज आल पार्टी मीटिंग हंद सांझ करने यथ मज अल पल सारवी जमातों शिरकत कर मीटिंग दौरान ये मौजूदा सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तो प्रैत जमात हंदो लीडरों तरफ पन्न पन्न खदशातन हंद इजहार करना आव तत अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस हंद सांझ करना आमुत यथ दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन वोन जे पतमन कैंसन दोहन दौरान यम हुक्मनामे इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर में जारी करना आये तिमन हुक्मनामन हवाले मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत येल जन मीटिंग में शामिल सियासी जमातन हुंद मौकूफ यकसान लबना आव येल जन हसन मसूदियन अत मौकस पे वोन जे अमे हवाले कमेटी तश्कील दिनस हवाले ते सोचना आमुत 25 लाख वोटर उसमें ऐड किया जा रहा है। यहाँ के जो फरिश्ते हैं वोटर फरिश्ते हैं उनमें शामिल किया जा रहा है। तब से एक कंसर्न का मामला, एक इज़्तिराबियत की कैफियत है सारी जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू में। तो उसके बाद अगर जो स्पष्टीकरण किया गया, ये कोशिश की गई कि वजाहत की जाए, नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जब ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू का जो नया आर्डर आया जिसमें एक गाइडलाइंस दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाए बाहर के वोटर्स को यहाँ इंक्लूड करने में, यहाँ के जो भी हमारे वोटर फरिश्त, तो उससे वो गहरा होता गया और उसको तकवीत मिली जो अंदेशे थे सारे लीडरों के। और आप खासकर आप ये देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ज़्यादा इज़्तिराब है, ज़्यादा ये जो इसके बारे में अंदेशे है और इस अंदेशे को तकवीत मिली और अब वो ऑर्डर भी किया गया, विड्रॉ कहा गया कि हमने विड्रॉ किया और कहा जाता है कि ट्वीट के जरिए कहा। नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को ऑर्डर कोई विड्रॉ किया जाता है तो आपने गाइडलाइंस मुश्तहर कर दी कि ये गाइडलाइंस होगी 1 से 7 तक ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर उनको जो नॉन लोकल है वो यहाँ का इस नाम पर कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस नाम पर उस वसीले से लाया जाएगा। तो आप गाइडलाइंस देते हैं कि किसको डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। अगर आपने गाइडलाइंस दी, आपने ये उनका जिक्र किया उन दस्तावेजात का, और उसके बाद एक ओमनिबस प्रोविजन है, ओपन हैंडेड दे दिया पावर एक रेवेन्यू ऑफिसर को, वो अगर ये भी किसी के पास ना हो, अगर वो चाहे तो वो ला सकता है। तो विड्रॉ किया गया। होना ये चाहिए था कि एक ऑर्डर, एक इसकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाता है जिसमें नए सिरे से जिक्र होता है कि अब क्या गाइडलाइंस रहेगी, लेकिन वो किया नहीं गया। और जबकि हमारी इतलात है, हमारे सीनियर लीडर ने जो जमीन से जुड़े हैं, ये कहना है कि नहीं वो जो कार्रवाई है वो जारी है। ये समझ से बाहर ये बात है कि वो कैसे कार्रवाई जारी है जबकि गाइडलाइंस को ही विड्रॉ किया गया था, या गाइडलाइंस की कोई और गाइडलाइंस लाई है जिससे हमें और आवाम को भी खबर आ जा रहा है। तो जनाब ये सारे जो है जो आप जानते हैं, जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी पहले श्रीनगर में, फिर यहाँ हुई थी और कोई 12 के करीब पार्टियां जो खासकर जो यहाँ के सियासी उफक पर, जम्मू के सियासी उफक पर मंजरनामे पर है, उनकी मीटिंग हो गई और ये तय पाया कि हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी सबका गौर फिक्र करेगी, बस तमीज़ करेगी, विचार विमर्श करेगी और उसके बाद वो क्या किया जाए, क्या हमारे पास विकल्प है, कैसे आगे जाए, वो कमेटी बनाएगी। कोई 17 मेंबरान और उसमें रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर पार्टी को दी गई। आज उसी कमेटी की यहाँ पर मीटिंग हुई और हमें फ़ख्र है कि यहाँ के जम्मू के बड़े सीनियर लीडर्स चौधरी लाल सिंह जी, रमन बल्ला जी, शेख अब्दुर्रहमान साहब, खुजूरिया साहब, हरेन साहब और सारे बाकी CPIM के लीडर हैं, और यहाँ से जो हमारे कश्मीर से आए हुए मुजफ्फर साहब हैं, शाह साहब हैं और डिम्पल जी है और बाकी साहनी साहब हैं,
اور ان کے جو باقی ہمارے جو شیعہ ایسوسیشن کے عاشق حسین صاحب ہے، سب نے، یہ تو بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ جموں کشمیر آپس میں اب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی. نشانے پر ہم دونوں تھے، جموں بھی اور کشمیر بھی. ڈسام پاور کرنے کا ہم دونوں کا نشانہ تھا، نوکری سے محروم کرنے کا ہم دونوں اس نشانے پر تھے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے ہی باخبر کیا سرکار کو کہ یہ اس پس منظر میں کہ کیونکہ یہاں پر صرف اسٹیٹ سبجیکٹ جو تھا، اسی کو صرف ووٹ دینے کا حق تھا. یہاں پر 1957 کا اپنا قانون تھا، جبکہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے. وہ اسی قانون کے تحت یہاں کی جو بھی ووٹنگ ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی، وہ بھی درکنار کیا گیا. تو ہم نے اب فیصلہ کیا وچار ومرش کے ساتھ، بڑے جو ہمارے سینئر ہیں جن کا تجربہ ہے زمین پر جو ہے، ان کے مشورے سے سب یہ کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام سے رابطہ کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ نشاندہی کریں گے کہ کن خطرات کا ہمیں سامنا ہے جموں کو، کن خطرات کا سامنا ہے کشمیر کو. ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جا کر پرامن طریقے سے آئین کے دائرے میں، کیونکہ ہم تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ملک کے ساتھ ہیں، لیکن ہم جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی ہیں، ایسے جیسے مہاراشٹر والے مہاراشٹر کے ساتھ ہیں. ہریانہ میں ریزرویشن ہو رہی ہے، جھارکھنڈ میں ڈوم سے لا بن جا رہا تاکہ وہاں کی نوکریاں بچائی جائیں. وہاں پر تو کوئی آئی بروز ریز نہیں کرتا ہے، لیکن جب ہمیں اپنے جموں کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو اس کو کوئی اور نام دیے جاتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے پرامن طریقے سے آئین کے حدود کے اندر ہم عوام تک جائیں گے. اور جلدی جو ہمارے سینئر، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک صرف کمیٹی ہے، اصلی پارٹیاں جو ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں، وہ اس پر ہماری جو بھی یہاں پر ایمرج ہوگی ہماری رائے، اس پر وہ غور و فکر کریں گے اور وہی پورا پروگرام دیں گے، وہی کہیں گے کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. JDU پارٹی ہند لیڈر تو ورکرو طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس میں شامل پارٹی لیڈر تو ورکر جموں کشمیر انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل لیڈرو طرف ون آمت یہ اکہ طرف انتظامیہ منشیات پہ روٹ لاگنس حوالہ زانکاری پروگرامن ہند سانز کران، تت دویمہ طرف شراب عام کرن حکم نامہ جاری کرنا آمت، یم کن جموں کشیر مز روزن ول لوگ مویوسی ہند شکار سپد. احتجاجس میں شامل لیڈرو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ حکم نامہ گژھِ واپس نن یُن یُتھ زن لوکن مز پٲدٕ سپدمٕتۍ خدشات دور کرنہٕ یِن. بی جے پی کی گنڈا گرزی ہے. آپ دیکھیں دیش میں ہندوستان مسلمان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر جہاں ہم لیکور بین کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے گجرات یا اگر بہار میں آپ نے دیکھا ہماری پارٹی میں اگر کسی کے پاس شراب کی بوتل نکلتی ہے تو اس کی ضمانت نہیں ہے. اور وہیں جموں کشمیر کے اندر جہاں سکول میں بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، وہاں پہ انہوں نے شراب کی دکانیں کھولنے شروع کر دی. اور آپ کو آنے والے دنوں میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو بچوں کو چاکلیٹ اور ٹافی کے بدلے بیئر کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں دی جائے گی. لیکن جموں کشمیر میں ایسے کالے قانون کو کسی بھی حالات میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نافذ نہیں کرنے دیں گے. اور اس کے لیے اگر ہماری پارٹی کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی، ہمیں کسی بھی سطح پہ روڈز پہ آنا پڑے گا، LG کا گھیراؤ کرنا پڑے گا، ہم کریں گے. لیکن شراب کی دکانوں کو کسی حالات میں بھی کھلی ڈیل، جو شراب کی ڈیل دی گئی ہے جموں کشمیر میں، یہ قانون ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مختلف کالجن مز کام کرنے والے لوکل فنڈ ملازموں طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت، یتھ دوران احتجاج میں شامل نوجوان انصاف فراہم کرنے منگ کران. احتجاج میں شامل نوجوانوں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ تہذ مستقلی حوالہ گژھِ حکم نامہ جاری کرنے یُن، یُتھ زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. جی، میرا نام امتیاز علی ہے اور میں نواقدر کالج میں ایز ٹیچر کام کر رہا ہوں. تو ہم لوکل فنڈ امپلائیز ہیں 2015 کے بعد کے جو لگے ہیں.
لیکن انفارچونیٹلی میں نے کئی بار آپ کے سامنے بھی یہ پیش کیا ہے، تو آج پھر سے دہراتا ہوں کہ ہم 15 کے بعد کے لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹیوز نکلی ہے کہ ان کو پے روک دیا جائے، لیکن ہمیں باہر ہی نکالا گیا تھا، اور نوڈل پرنسپل نے پچھلی دفعہ جب آپ سے بھی ہم نے بات کری تھی کہ کہا تھا کہ آپ کالجز میں روٹین کام کر لیجئے، آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی اور اب آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، لیکن یہ اورل تھا۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے یہ ریٹن میں دے دیجئے تاکہ پرنسپل کے پاس ہم جائیں گے یا پرنسپل کے پاس آپ کا ریٹن آئے گا تو ہمیں وہ بھی بلائیں گے، لیکن انہوں نے لکھت نہیں دیا ہے۔ تب سے لے کے آج تک ہم روز ڈائریکٹر صاحبہ کے پاس یا نوڈل پرنسپل کے پاس جاتے ہیں تو نوڈل پرنسپل اور ڈائریکٹر صاحبہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو اندر ہو اور آپ کے لیے یہ پرنسپل نہیں مانتے ہیں۔ وہ پرنسپل کو کہہ رہے ہیں، پرنسپل ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لکھت ہونا چاہیے، لہٰذا ہم ڈائریکٹر صاحبہ کو بھی اور روہت کنسل جی کو بھی یہ التماس کر رہے ہیں کہ وہ لکھت میں 2 ورڈ ان کو دے دی، اور ساتھ ہی میں ایل جی صاحب سے یہ التماس کرے کہ آپ نے پہل تو کی ہے، آپ نے گریوینسز کا تو لے لیا ہے، لیکن پلیز آپ اس میں انٹروین کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، وہ آپ کی بہت ہی مہربانی۔ شمالی کشیر ہندس کپوارس مز آز پلسو طرف پریس کانفرنس ساز کرنا آمت، یتھ دوران ایس ایس پی کپوار تفصیلات فراہم کران وون زِ أکِس مصدق اطلاع ملنس پٮ۪ٹھ چھِ کرناس مز کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ آمٕژ، یتھ دوران محمد شفیع شیخ ناوُک اکھ شخص ہتھیار تہٕ گولہٕ بروٗد ہیٚتھ گرفتار کرنہٕ آو، ییٚلہِ زن معاملس حوالہٕ کیس درج کٔرِتھ مزید تحقیقات جاری چھِ۔ یہ ایک اسپیسیفک انفارمیشن ملی تھی اور وہاں کی جو چوکی ہماری ٹارڈ کی ہے، چوکی آفیسر اور وہاں کے لوکل آرمی یونٹ جو ہے 38GR ان کو انوالو کر کے، اور ایک محمد شفیع شیخ نام کا آدمی ہے، یہ خبر تھی کہ اس نے کوئی اسلحہ ایمونیشن جو ہے وہ آپ نے تحویل میں رکھا ہے چھپا کے، اور شاید وہ آگے اس طاق میں تھا کہ وہ کیسے ٹیررسٹ تک اس کو پہنچائے، تو اس کے گھر کی تلاشی لی گئی اور اس کی کوسچننگ پہ اس نے بتایا کہ اس نے سیونگ مشین کے اندر جو ہے وہ ایک پسٹل، 2 گرینیڈ اور پسٹل کے جو 2 میگزینز ہیں، 11 اس میں راؤنڈس ہیں، وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کے ڈسپوزر پہ وہاں سے وہ برآمد کیے گئے اور اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ کیس جو ہے وہ رجسٹر کیا گیا ہے اور تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ دیکھیے اس میں سب کچھ ممکن ہے، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ریکوریز بھی ہو سکتی ہیں، اب جیسے ہی تفتیش آگے بڑھے گی تو مزید ڈیٹیل۔ ناظرین، کشر خبر نام جاری، اتن نمو اخ تجارتی وقت۔